رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے 1447 ہجری سن 2026 اور آج ہے 27ویں شب۔ ناظرین الحمدللہ اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب ہمیں پاکستان عطا کیا، اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، اور اس شب میں جو ناظرین بشارتیں عطا فرمائیں وہ تو ظاہر ہے بیونڈ دی امیجنیشن ہے۔ بس کوشش کیجئے کہ زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، یہ تسبیح کرتے رہیے صاحب۔ آئیے سیگمنٹ انداز بیاں ہے، اور سب سے پہلے ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا تعارف ہو جائے۔ مزیدار حلیم ہمارے ساتھ ہیں، حمزہ کلیکشن ہمارے ساتھ ہے، اور مرحبا گل بہار کی ایک بائک ہے اور ایک LED ہے، جو کہ یعنی جب کنٹیسٹنٹ ظاہر اپنے مقابلوں میں ون کرتے ہوئے آئیں گے تو بالکل لاسٹ ڈے یا بیفور لاسٹ ڈے انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے سے مرحبا گل بہار کی بائک بھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کی LED بھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس بھی ہیں جنہوں نے واشنگ مشین بھیجی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن اندازی میں جائے گی۔ یعنی جو فرسٹ ہوگا اس کو بائک ملے گی، جو سیکنڈ ہوگا اس کو واشنگ مشین ملے گی، اور جو تھرڈ ہوگا وہ انشاءاللہ LED لے کے جائے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجیے جو تھرڈ والا ہوگا LED پہ ہمارا پروگرام دیکھے گا، اور جو سیکنڈ والا ہوگا وہ اپنے کپڑے جو اس میں واشنگ مشین میں دھوئے گا، اور جو فرسٹ والا ہوگا پھر بائک پہ تیار ہو کے چلا جائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تعارف ہو جائے ہمارے مہمانان کا۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان ہیں اس میں آج جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان میں طلحہ رانا صاحب ہیں، ابو بکر صاحب ہیں، اور شیخ عفان صاحب ہیں۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ موضوع ہے مجھے ہے حکم اذان۔ 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، 2.5 منٹ میں ایک بز ہوگا، آپ نے اپنے خطاب کو سمیٹنا ہوگا، کیمرہ آپ کے سامنے ہوگا، مائک آپ کے پاس موجود ہے۔ طلحہ صاحب تشریف لائیے، اور جو ہمارے ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ میں آج کون فاتح قرار پائے گا۔ آپ کا وقت رانا صاحب شروع ہوتا ہے اب۔ باطل جب حد سے بڑھتا ہے تو مارکے اچانک برپا نہیں ہوتے صدر علی وقار۔ پہلے ایک ضمیر جاگتا ہے، پھر ایک زباں بولتی ہے، اور پھر آواز بلند ہوتی ہے کہ ظلم ہمیشہ تلوار سے مسلط نہیں ہوتا، اکثر خاموشی کے سہارے پلتا ہے۔ تو اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو سب سے الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یقین نہیں رکھتے اور سراسر پابند سلاسل ہوتے ہیں، اور جناب والا وہی اذن قابل اذاں ہوتے ہیں۔ جناب والا بقول قرآن کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب میں تاریخ کے اوراق دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام کھڑے ہوئے، تعداد میں کم تھے مگر ڈٹے رہے، جو کہ یقین کی پہلی صدا تھی۔ جب کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے، سر تو کٹوا دیا مگر باطل کے سامنے نہ جھکے، جو کہ ضمیر کی للکار تھی۔ جب موتا کے میدان میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ گرے مگر پرچم کو تھامے رکھا، جو کہ وفا کا اعلان تھا۔ جب سولی پر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان تو دے دی مگر ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، جو کہ ایمان کی گواہی تھی۔ جب طائف کی وادیوں میں لہو تو بہا مگر زبان سے بد دعا نہ نکلی، جو کہ اعلیٰ کردار کی بلندی تھی۔ پھر علم و فکر کا دور آیا جناب والا، جب ابن الحیثم نے دربار کے دباؤ میں آ کر سچ کو بدلنا قبول نہ کیا تو وہ سچ کے علم کی پکار بنی۔ اور جب ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن پاک کی خاطر آوازیں لگائی تو سوئے ہوئے ذہن جاگ اٹھے، جو کہ بیداری کی علامت تھی۔ جناب والا یہ محض افراد کی داستانیں نہیں، یہی فکر کی تحریک بنی۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کو پہچانا تو آواز جلسوں سے نکلی اور قربانیوں تک جا پہنچی، لیکن یہ منظر آج بھی نہیں بدلا۔ جب غزہ میں ملبے تلے بچہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا ہے تب بھی یقین زندہ رہتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں بنتا کہ اذان کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم خاموش تماشائی ہیں، ہم ظلم دیکھ کر بھی اپنی نظروں کو پھیر لیتے ہیں۔ تو قصور اندھیرے کا نہیں، قصور ہماری خاموشی کا ہوگا، کیونکہ ہمیں شور نہیں سنانا،
ہمیں بیداری جگانی ہے، اور اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہی ہماری آواز ہوگی. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ رانا صاحب. میں اگلے مقرر سے ملتمس ہوں، تشریف لائیے روسٹرم پہ. ابو بکر صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اذان صرف مینار مسجد سے بلند ہونے والی چند صداؤں کا نام نہیں ہے صدر علی وقار. اذان ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک بیداری ہے. فکر کی اذان، جہد مسلسل کی اذان، امت کے روشن و تابینا کے مستقبل کی اذان. یہ وہ اذان ہے جو دلوں میں اترتی ہے تو سوچ بدل جاتی ہے. یہ وہ اذان ہے جو ملت کے خواب کو حقیقت میں بدل دیتی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اذان بھی اسی پیغام کی تصویر ہے. یہ ہمیں صرف نماز کی یاد نہیں دلاتی بلکہ یہ ہمارے دلوں میں ذمہ داری، بیداری اور عمل کی آگ بھڑکاتی ہے. یہ ہماری روح کو جگاتی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب جائیں، اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں اور اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں اور امت کے لیے کردار ادا کریں. کیونکہ ہمیں ہے حکم اذان، کیونکہ ہمیں ہے حکم اذان. جناب والا، یہ اذان کسی ایک نسل، کسی ایک فرقے یا کسی محدود علاقے کی نہیں، بلکہ یہ اذان ہر اس دل کے لیے ہے جو امت کو روشن، جو امت کو مضبوط، جوانوں کو بیدار اور معاشرے کو روشن بنانا چاہتا ہے. یہ اذان حضرت بلال حبشی کی صدا کی یاد ہے جس نے ظلم کے خلاف ایمان کی اذان بلند کی. یہ اذان فتح بدر اور احد کی قربانیوں کی یاد، ہجرت مدینہ کے حوصلے اور فتح مکہ کی صدا ہے. یہ اذان امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے علم کی روشنی، علامہ اقبال کی بیداری اور سر سید احمد خان کی اصلاحات کا پیغام ہے. یہ اذان سلطان صلاح الدین ایوبی کی جرأت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل. یہ اذان وہ ہے جو مسجد، درسگاہ اور محفل علم کو منور کرتی ہے. جناب والا، کیا ہمیں یاد نہیں کہ فتح بدر نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا کہ اللہ کی نصرت ایمان کے ساتھ آتی ہے؟ کیا ہمیں فتح مکہ کی اذان یہ نہیں بتاتی کہ حق کی صدا کبھی دبائی نہیں جا سکتی؟ کیا شاہ ولی اللہ کی اصلاحات اور علامہ اقبال کی فکر ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ امت کے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ابو بکر صاحب. اور اب آخری کنٹیسٹنٹ شیخ عفان صاحب، ان سے ملتمس ہوں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے شیخ صاحب اب. جب حکم اذان ہوتی ہے تو وقت کے ابراہیم کو یہ فیصلہ سناتے دیر نہیں لگتی کہ سورج، چاند، تاروں اور خدائے برتر و بالا میں سچا خدا کون ہے. وہ باطل کے صنم خانے کو پامال کرنے کے لیے کسی بھی ہچکچاہٹ اور خوف کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی حتمی حمایت و نصرت خدائے لم یزل کے ذمے ہے. صہیونی ریاست کو تہو تیغ کرنے والا، صہیونی ریاست کی تباہی کی بنیاد ڈالنے والا وہ مجاہد اعظم اکیلا میدان میں کھڑا ہمیں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد، وہ شیر، وہ بوڑھا شیر اکیلا میدان میں کھڑا ہے. اسے صدر علی وقار یحییٰ سنوار کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عصائے موسوی بن کر باطل کے تمام پروپیگنڈے کو آشکارا کر کے اس کے سحر کو توڑ کر تمام تر مغلوبیت کو ختم کر کے غالب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جناب والا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حکم اذانی اور یہ اذان بلالی، یہ جرأت کی اذان ہمیں کبھی کسی خطے سے نظر آتی ہے، کبھی کسی فرد کی صورت میں نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ حکم اذان اور یہ بہادری ہمیں کبھی
ہمیں کبھی لیبیا کے کوہساروں سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی تہران کے قلب سے گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی فلسطین کے اندر عثمانی سپاہیوں کی صورت میں نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہادر دل جوان اور یہ لوگ جو اپنی جانوں پر تو کھیل جاتے ہیں مگر اپنے نظریے کا سودا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہم سودا نظریے کے نہیں کر سکتے، جان کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب حکم اذاں آ جائے تو آپ نے ڈٹ جانا ہے، غیرت اور حمیت کا مقابلہ کرنا ہے، غیرت اور حمیت سے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے، مخالف کی طاقت کو نہیں دیکھنا، مخالف کے رعب کو نہیں دیکھنا، مخالف سے دب جانا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ اس صورت میں کرنا ہے جو ٹیپو سلطان نے میسور کے شیر ٹیپو سلطان نے دفاعی مورچہ قائم کر کے دیا تھا۔ وہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے شکستہ تیر گنو، تم کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بازی کس نے ہارنی ہے۔ سر آپ تینوں پلیز۔ تقریر تو ایک ہی بچے نے کی ہے، طلحہ نے شروع میں۔ ابو بکر کو ان دونوں کی نسبت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور آپ میں سے کوئی حافظ قرآن بھی ہے؟ کوئی قرآن حفظ کیا ہو کسی نے آپ میں سے؟ مجھے یہ لگا جیسے ہوتا ہے نا قرآن پاک ہم حفظ کر کے اب تراویح ہم سنا رہے ہوتے ہیں تو کبھی اٹکتے ہیں تو پیچھے سے لقمہ آ جاتا ہے، بالکل، تو ہم پچھلی آیت پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے ہوئے اس کو درست کر کے نکل جاتے ہیں۔ تقریر میں ایسا نہیں ہوتا، بالکل۔ تقریر میں تو آپ کے الفاظوں کا ذخیرہ بہت زیادہ آپ کا ہونا چاہیے، لفظوں کا ذخیرہ، اور پھر آپ بولیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، الفاظ بھی بدلیں گے، لہجہ بھی بدلے گا۔ وہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو آپ پیچھے سے آیت بتائی جائے گی تو آپ اس کو درست کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں جس بچے نے تقریر کی ہے وہی آگے جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ میرے خیال میں رانا صاحب تو پوزیشن لے گئے، لیکن یہ جو بقولے انہوں نے بقولے کہا تو یہ با جب آ جاتا ہے نا پھر اضافت نہیں، بقول، پھر بقول، بالکل ٹھیک۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، پھر دوسرے ابو بکر نے ایک تحریک کا لفظ بھی وہ موٹے قاف والا کہا، اور مجھے یہ لگا کہ زبان میں تھوڑی سی لکنت کا ان کو سامنا ہے۔ اچھا، پھر ایک مین چیز ابو بکر نے انہوں نے کہا نا کہ سر سید کی صدا اور ان کی اذان، اب آپ دیکھیں آپ ان کو اس انداز سے پیش کریں کہ ان کی تقریر میں ان کے انداز میں اذان کی صدا تھی، آپ نے کہا اذان کی صدا سر سید کی آواز تھی، تو یہ مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے نا اس میں ذرا فرق کو دیکھنا چاہیے۔ اور باقی رانا صاحب میرے خیال میں پوزیشن ٹیکنیکل لوگوں کے درمیان پھنس گئے ہو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ابھی سے قبلہ دیکھیں کیا کامنٹ کرتے ہیں جی۔ اس کا جو موضوع ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ کتنی ہی مشکلات ہوں میں حق کا پرچم بلند کروں گا، مجھے یہ حکم ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ موضوع مجھے تھوڑا سا یہ آخری صاحب جو ہیں ان کے اس میں نظر آیا، باقی دونوں میں وہ چیز، وہ مرکز، وہ مقصد جو شعر کا ہے وہ نظر نہیں آیا۔ صحیح، یعنی انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ اتنے حالات برے ہوں تو بھی میں حق کا پرچم بلند کروں گا، اتنی مشکلات ہوں تب بھی میں حق کا پرچم، کیونکہ مجھے حکم اذان ہے، میں توحید کا پرچم بلند کرتا رہوں گا، میں نبوت کا پرچم بلند کرتا رہوں گا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان، لا الہ۔ وہ جماعت کی آستینوں میں بت سے مراد یہی ہے کہ کسی قسم کی سچویشن ہو، اندرونی سے یا بیرونی سے، طاقت سے، دولت سے، میں حق کا پرچم ہر صورت میں، یہ اس کا ایک مقصد ہے، وہ میٹر میں نظر نہیں آیا۔ لیکن چونکہ میرے برادران نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ لیکن وہ تو بھول بھلائیوں بھی نکل گئے، ادائیگی میں بھول بھی گئے، رانا صاحب ہیں تو رانا صاحب کنسنسس رانا صاحب پہ اگر محنت کر لینا، یہ آخری والے جو ہیں یقین مانیے ان کی آواز اتنی زبردست ہے، انداز ان کا اچھا ہے، آخری والے جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں یہ حضرت شروع کے 10 سیکنڈ میں انہوں نے گریب کر لیا، میں نے لکھ لیا تھا ایگزیکٹلی ایسا جملہ میں لکھ لیا، بالکل ایسا تھا۔ تو لیکن آخر میں تھوڑا سا ڈکٹریکٹ، لیکن آخر میں انہوں نے کہا بازی دیکھیں گے کون ہارا تو خود ہی ہار گیا، بالکل ایسا ہے۔ طلحہ رانا صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، اور آئی ہوپ انشاءاللہ کہ قرآن اندازی میں آپ کا بھی نام آ جائے، ہو سکتا ہے واشنگ مشین آپ کی ہو سکتا ہے گل بہار کی ایل ای ڈی آپ کی ہو، یعنی نیلسن کی واشنگ مشین، گل بہار کی ایل ای ڈی، اور ہو سکتا ہے گل بہار کی بائک آپ کی ہو، دعا کیجیے گا۔ تو جناب کیا سنانے والے ہیں غوری صاحب اس موقع پہ؟ بڑا خوبصورت کلام ہے، پروفیسر ریاض حسین چودھری صاحب ہیں سیالکوٹ سے، جناب آج کی رات کے حوالے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ موضوع رہے گا۔ ہجوم غم
میں گرا ہوا اللہ حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں گرا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے میں در پہ کب سے پڑا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں اللہ اکبر اللہ نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں روداد غم سناؤں نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں روداد غم سناؤں میں بے سہارا پڑا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں میرے ہے چاروں طرف مسائل ہے روح اندر سے میری گھائل میرے ہے چاروں طرف مسائل ہے روح اندر سے میری گھائل میں ٹھوکروں میں پلا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں ریاض شاعر ہوں آپ کا میں ادب سے در پہ کھڑا ہوں کب سے ریاض شاعر ہوں آپ کا میں ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے یہاں مقامی بنا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں گرا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ قصص القرآن میں آج دنیا کی طاقتور ترین قوم کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے, قوم عاد کے بارے میں. مختلف روایات ملتی ہیں, کہیں روایات میں ملتا ہے کہ ان کے 18 فیٹس کے قد تھے, کہیں ملتا ہے 25 فیٹ, کہیں 30 فیٹ, کہیں 60 فیٹ اور کہیں 200 فیٹس تک کے ان کے قد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے وہ اس جگہ پہ وہ جو اپنا مقام احقاف ہے وہاں سے کچھ دریافتیں ہوئی ہیں, تو جو اسکیلیٹنز نکلے ہیں وہ انگشت بدندہ کر دینے والے ہیں. ان پہ گفتگو کریں گے, بڑا طاقت پہ زام تھا لیکن ہوا کیا بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان